یا اسماء مقدسہ ہیں اور کبھی یہ بآسانی ظاہر ہوتا ہے، ساتھ ہی گنبد و محراب کی شکل بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ طے پایا، قرآنی آیات اسم جلالت، اسم رسالت یا متفرق کلمات قرآنی یا غیر قرآنی کو اس طرح بنانا کہ پہلے میں سوالات پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلا سوال تھا، کتابت یا کمپوزنگ میں اسماء جلالت، اسماء رسالت اور قرآنی آیات کو اس طرح لکھا جاتا ہے کہ گنبد، مینار یا محراب کی شکل بن جاتی ہے۔ بغور دیکھنے اور پڑھنے پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیات یا اسماء مقدسہ ہیں، اور کبھی یہ بآسانی ظاہر ہوتا ہے، ساتھ ہی گنبد و محراب کی شکل بھی معلوم ہوتی ہے۔ 2، کبھی ان کلمات و آیات کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ پھلوں، پھولوں یا پتوں کی شکل بن جاتی ہے۔ 3، کبھی اس طرح کتابت یا کمپوزنگ ہوتی ہے کہ کسی جاندار کی شکل بن جاتی ہے۔ 4، شادی یا کسی اور تقریب کے موقع پر رنگ برنگ کے جلتے بجھتے قمقموں اور بلبوں کو اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ لکھی ہوئی قرآنی آیات یا کلمہ طیبہ یا تسمیہ وغیرہ کی صورت بن جاتی ہے۔ یہ صورت دائیں بائیں چلتی پھیلتی سکڑتی غائب ہوتی ظاہر ہوتی نظر آتی ہے۔ ایسا آرائش و زیبائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی نمائش کمپیوٹر کے ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ ان سوالات کے جواب میں جو امور طے ہوئے وہ درج ذیل ہے۔ 1، یعنی پہلے سوال کے جواب میں جو طے ہوا، قرآنی آیات اسم جلالت، اسم رسالت یا متفرق کلمات قرآنی یا غیر قرآنی کو اس طرح بنانا کہ کسی جاندار کی تصویر بن جائے۔ یہ جاندار کی صورت گری کی وجہ سے حرام و ناجائز ہے، مزید برآں شیء معظم کا استخفاف بھی ہے۔ دوسرا سوال تھا، کبھی ان کلمات و آیات کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ پھلوں، پھولوں یا پتوں کی شکل بن جاتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ طے ہوا، قرآنی آیات کو غیر ذی روح اشیاء کی شکل میں اس طرح بنانا کہ رسم عثمانی کی مخالفت یا کسی حرف کی تقدیم و تاخیر ہو یا کچھ غیر قرآنی حروف و اشکال کی ملاوٹ ہو، یہ بھی ناجائز ہے۔ تیسرا سوال تھا، کبھی اس طرح کتابت یا کمپوزنگ ہوتی ہے کہ کسی جاندار کی شکل بن جاتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ فیصلہ ہوا، بہت سے نمونے بغور دیکھنے کے بعد یہی ظاہر ہوا کہ تزئین و آرائش کے طور پر بنی ہوئی شکلوں میں رسم عثمانی کی موافقت بھی نہیں رہتی، بعض حروف کی تقدیم و تاخیر یا بعض حروف و اشکال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ فرض کرنا کہ کوئی تمام امور کی رعایت برقرار رکھتے ہوئے گنبد و محراب کی شکل بنائے محض ایک مفروضہ ہوگا۔ اس لیے اس کی اجازت دینے کا مطلب محض ایک فرضی اور خیالی چیز کی اجازت ہے۔ علامہ ازی، قرآنی آیات کی کتابت کا مقصد یہ ہے کہ انہیں بآسانی پڑھ کر ان میں جو حکمت و موعظت ہے اس سے درس حاصل کیا جائے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآنی آیات کو صاف واضح ختم اصول کتابت اور رسم قرآنی کی پابندی کے ساتھ لکھا جائے، نہ یہ کہ پڑھنا اور سمجھنا دشوار بنانے کے لیے کسی پھل یا عمارت یا گنبد و محراب کا تصور پیدا کیا جائے، اس لیے بھی اس کی اجازت نہیں۔ اور اگر کسی حقیر اور بے وقات چیز کی شکل دی گئی تو اس میں ایک وجہ ممانعت مزید ہوگی، یعنی آیات معظمہ یا کلمات معظمہ کو بشکل حقیر دکھانا۔ چوتھا سوال یہ تھا، شادی یا کسی اور تقریب کے موقع پر رنگ برنگ کے جلتے بجھتے قمقموں اور بلبوں کو اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ لکھی ہوئی قرآنی آیات یا کلمہ طیبہ یا تسمیہ وغیرہ کی صورت بن جاتی ہے۔ یہ صورت دائیں بائیں چلتی پھیلتی سکڑتی غائب ہوتی ظاہر ہوتی نظر آتی ہے۔ ایسا آرائش و زیبائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی نمائش کمپیوٹر کے ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ فیصلہ ہوا، شادیوں میں قرآنی آیات مقدس اسماء و کلمات کو جلتے بجھتے قمقموں کے ذریعہ اس طرح سیٹ کرنا کہ کلمات دائیں بائیں چلتے پھیلتے سکڑتے ٹھہرتے اچانک غائب ظاہر ہوتے نظر آئیں اور کلمات کے رقص کا سما پیدا ہو، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہ ہو، ایک حالت پر ساکن رکھا جائے
تو بھی محض آرائش کے لیے ان کلمات معظمہ کا استعمال ان کی عظمت کے خلاف اور ناجائز و گناہ ہے۔ اور قرآنی آیات میں بے وضو چھونا، شادی کے قبل و بعد ایسی جھالروں کو بے وقعتی سے رکھنا وغیرہ مفاسد بھی پائے جاتے ہیں، اور رسم قرآنی کی پوری موافقت بھی عموماً نہیں ہوتی۔ یہ سب الگ اسباب حرمت ہیں۔ اس تفصیل سے کمپیوٹر میں ایسے کلمات و نقوش کو بیجا حرکتوں کے ساتھ دکھانے کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ایک حالت پر صحیح کتابت میں کمپیوٹر کے اندر دکھایا جائے تو حرج نہیں۔ 5. اگر محفل مسلمین اور محفل کفار میں امتیاز کے لیے قمقموں کے ذریعہ کچھ غیر قرآنی کلمات دکھائے جائیں، مثلا خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، شادی مبارک، تو بنظر امتیاز اس کا جواز ہے۔ واضح رہے کہ عربی حروف بھی معظم اور خدا کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اس لیے ان کا بھی ادب ملحوظ رکھنے کا حکم ہے۔ 6. اس طرح اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ یا تسمیہ لکڑی وغیرہ کے بورڈ پر صحیح انداز میں قمقموں کے ذریعہ سیٹ کر کے اپنے کمرے یا دکان میں برکت کے لیے رکھے اور نامناسب حرکتوں کے بغیر انہیں روشن کرے تو بنظر تبرک اس کے لیے بھی جواز کا حکم ہے۔ 7. آیات قرآنیہ اور اسماء مبارکہ کو خوشخط لکھ کر خیر و برکت کے لیے گھر میں ادب و تعظیم کی جگہ رکھنا جائز ہے۔ 8. سیب وغیرہ طیب و طاہر پھلوں اور کھانے کی چیزوں پر لکھ کر علاج کے لیے انہیں تناول کیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ 9. یا خاص علامت وغیرہ کے لیے اس کی حاجت ہو، جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقے کے اونٹوں کی ران پر حبیث فی سبیل اللہ لکھوانا یا درہم و دینار پر اسماء معظمہ لکھنا وغیرہ، یہ بھی صورت جواز ہے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم و احکم۔